بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی مجلس تحفظ ثبت نبوت سرگودا کا آج یہ ماہانہ اجلاس ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت طوفانی صاحب کی زندگی میں ہی سال سے ہر مہینے کے پہلے جمعہ یہاں پر یہ اجتماع ہوتا ہے۔ صرف شہر بھر سے ختم نبوت کے کارکنان اور شمع رسالت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوانے وہ تشریف لاتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی شاہین ختم نبوت سرجن قادیانیت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جماعت کے مرکزی رہنما ہیں، اللہ رب العزت حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت والا تشریف لائے اور 2 برات میں جمعہ کا خطاب بھی فرمایا، اور درخواست کی تو یہاں دفتر میں بھی آج کے ماہانہ اس پروگرام میں لکڑ منڈی ختم نبوت دفتر یہاں پر بھی حضرت آپ کے سامنے موجود ہیں، ابھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، کل 4 بلاک جامع مسجد بلال بلاک نمبر 4 میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارے بڑے اچھے وکیل صاحب وہ بتانے لگے کہ اس وقت اداروں کی رپورٹ کے مطابق لاکھوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ بتانے لگے کہ 2 بڑی وجوہات اس کی۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل فیس بک کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو وہ فحاشی اور بیانی پر لگاتے ہیں، اور فحاشی اور بیانی پر لگانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا منہ کالا کر کے آگے بڑھتے بڑھتے جنس پرستی کی حد تک، اور پھر اس آگے بڑھا کر اپنی محارم تک لے جاتے ہیں، چاہے وہ فیک طریقے سے ہو، لیکن یہ کہ تصویر کسی کی بھی سر اپنی محارم میں سے کسی کا لگایا اور اس طریقے سے اس کو پھنساتے جب بالکل وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ کل تک جو ہم کہتے تھے نا کہ برائی کی جڑ یہ بے حیائی ہے، اس بے حیائی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ عالمی لابی کے نمائندے، قادیانی NGOs کے زرخرید قسم کے لوگ اس طریقے سے نوجوانوں کو پہلے فحاشی اور عریانی، بے حیائی اور بدکاری کے ذریعے سے اپنے دلدل میں پھنساتے ہیں، اور جب وہ کئی طرح سے پھنستے آخر مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ جی اب تمہارا طریقہ ایک ہی ہے بچنے کا کہ تم فلاں صحابی کی توہین کرو، فلاں اہل بیت کی توہین کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو، یا اللہ کی گستاخی کرو۔ اللہ کی ذات سے لے کر صحابہ کرام اور حتیٰ کہ آخر میں علماء کرام تک یہ تسلسل کے ساتھ ایک ترتیب سے وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اب نوجوان وہ پھنسا ہوا ہے، وہ اگر اس سے انکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہاری پچھلی ساری کیا ریکارڈ تمہارا وہ ہم میڈیا پر ڈال دیں گے، تمہارے ماں باپ کو بتا دیں گے، تمہارے دوست احباب تک پتہ چل جائے گا۔ کل تک وہ نوجوان جو صرف ایک گناہگار تھا، آج آ کر وہ کافر کرنے کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی آدمی گستاخی کر لیتا ہے، توہین کر لیتا ہے، پھر اس بیچارے کے پلے ایمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وہی طریقہ واردات ہے جو اللہ قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان اول آدمی کو گناہ میں لگاتا ہے، اور گناہ میں لگا کے آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے پھر جب انسان گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو شیطان پھر اسے بلیک میل کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایسے اوجھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے بلیک میل کرنا یہ آج کوئی نیا طریقہ نہیں ہے،
یہ بلیک میلروں کے بابا اور ان کے بڑ وڈیرے، ان کے بڑے اور شیطان اور ابلیس کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا خدا را ایک تو میڈیا پر بے حیائی سے بچیں، خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو اس سے دور رکھیں، ورنہ یہ بے حیائی کی دلدل آخر کار نتیجہ کہاں پر اور بریک کہاں لگتی ہے؟ گستاخی پر بریک لگتی ہے۔ اور عجیب بات بتانے لگے، کہنے لگے ایجنسیوں کی رپورٹ یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک نوجوان کو جب گرفتار کیا تو جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا ایک عالم دین کا بیٹا ہے، اور ہم نے ایک نوجوان لڑکی کو جب گرفتار کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو فلاں ایسی صاحب کی بیٹی ہے، پڑھے لکھے گرانے، دیندار گرانے، وہ بھی اس میں منہ کالا کیے بیٹھے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں، حتیٰ کہ کسی صحابی کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی، اس کا ڈیٹا نکلوایا اور اس کو پکڑا، گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ گستاخی کرنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی غیر سنی نہیں ہے، وہ سنی ہے، سنی ہو کر صحابی کی توہین کر رہا ہے۔ ہم حیران رہ گئے، پتہ چلا جی اس طریقے سے بے حیائی سے ان کو بریک میل کرتے کرتے آخر آ کر گستاخی پر بریک ملی۔ ہم نے اہل بیت کی توہین کرنے والے کئی مجرم پکڑے، جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو ہم سمجھے شاید کوئی آدمی جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت کی توہین کرنے والا یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، خود شیعہ ہے۔ لیکن کیوں وہ شیعہ ہو کر بھی اہل بیت کی توہین کے اندر مبتلا ہے؟ وہ تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ بے حیائی کے ذریعے سے انہیں گرفتار کیا اور اس دلدل میں پھنسا کے فیس بک کے ذریعے، فحاشی اریانی کے ذریعے سے لا کر ان دجالوں نے آ کر اسی سے جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا رہا ہے، جو صحابہ کرام کی محبت کا نعرہ لگانے والا سنی مسلمان ہے، اور جو کہ اہل بیت کی محبت اسی کے ذریعے سے صحابہ کی توہین، اسی کے ذریعے اہل بیت کی توہین۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے الحمدللہ ایجنسیاں اس وقت بھرپور پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مجرم گرفتار بھی کی ہے الحمدللہ، اس میں ہم اپنے اداروں کو شاباش بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر جو آج لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی توہین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت کی توہین، علماء کرام کے خلاف لمبی لمبی زبانیں، ہمارا آج کا یہ اجتماع حضرت کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے تمام گستاخی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ اس کی تائید کریں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی کے ساتھ دوسری وجہ کہنے لگے، جب سے ہماری کچھ سیاسی پارٹیاں، اور ان سیاسی پارٹیوں کو صرف سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک مقدس پارٹی اور مقدس گائے بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور ان کے لیڈروں کو باقاعدہ ایک لیڈر نہیں بلکہ معاذ اللہ مقدس ہستیوں جیسا درجہ دے کر، اور ان کو آگے سے آگے بڑھا کے، اونچے سے اونچی اڑان اڑا کے، اور صرف ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح سے صرف یہ نہیں کہا، باقی جو ہے حضور کے والدین، آقا علیہ السلام کے صحابہ کیا، اہل بیت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس کرانہ کیا، وہ ساری جو کیا ہے اسلامی اصطلاحات ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے لیڈروں پر بولنے لگے ہیں۔ جب سے یہ ماحول شروع ہوا ہے اس کے بعد سے گستاخیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، ہم کبھی بھی اللہ کی اور اللہ کے حبیب پاک کی توہین برداشت کر، صحابہ کرام کی توہین برداشت کر، اہل بیت کی توہین برداشت کر۔ ٹھیک ہے تمہاری پارٹیاں ہوں گی، تمہارے لیڈر ہوں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھو، یہ بات کنفرم ہے کہ کسی دجال نے، کسی لیڈر نے لیڈر ہوتے ہوئے اگر مرزا قادیانی بننے کی کوشش کی، نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد میدان میں موجود ہے، ہم تم سے نمٹیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے سلمان تحصیل بننے کی کوشش کی تو رسول اللہ کی امت آج بھی غازی ممتاز قادری بننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، آج پہ تمہارا راستہ روکا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے راجپال بننے کی کوشش کی تو غازی الدین بھی میدان میں آئے گا انشاءاللہ۔ لہذا خدا را پارٹیاں کرو، اپنی سیاست چلاؤ، لیڈر بنو، کوئی مرد نبی بننے کی کوشش مت کرے اور کوئی مقدسات پہ حملہ کرنے کی کوشش مت کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا
دنیا میں بھی ذلت اور لعنت کو دیکھے گا اور آخرت میں بھی ذلت اور لعنت اس کا مقابلہ اس کا سامنا کرے گی۔ اللہ رب الجلال ہمیں اس پرفتن دور میں اب خود بھی اور اپنی نسلوں کو، بچوں کو، بچیوں کو موبائل، سوشل میڈیا، بے حیائی اور ناشائستگی سے اللہ ہمیں بچ کے اپنی اور اپنی نسلوں اور رسول اللہ کی پوری امت کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ گناہگار ہونا ایک اور چیز ہے، گناہگار تو بندہ ہو جاتا ہے لیکن گناہگار مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن جب آدمی گستاخی کرتا ہے تو گستاخ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عنوان کی طرف توجہ دیجیے اور ساتھ ہی ہم آج کے اجتماع میں یہ مطالبہ کریں گے کہ پورے ملک میں احتجاج ہوا، وقاص حسن ندوہ کا جو سکہ بند قادیانی ہے اس کو بڑے عہدے پر فائز کیا گیا۔ آج کے اس اجتماع میں ہم مطالبہ کرتے ہیں اس قادیانی کو، لعنتی کو فوراً اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اب اس مطالبے کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان دجالوں کے خلاف مضبوط طریقے سے مجاہدانہ کردار کے ساتھ یہ جنگ لڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس میں فتح نصیب فرمائے۔ آج کا دن جو ہے جمعہ کا دن ہے اور 5 مئی کی تاریخ ہے اور آج ہی حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اور کیا ہے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا پہرا دیتے گویا کہ زندگی جو ہے اپنی اس کھاتے لگا گئے تھے۔ آج ان کی رحلت کا دن بھی ہے، باقاعدہ ہم رحلت کے دن یا برسی کے اس میں تو نہیں ہے لیکن ہم اتفاقی طور پہ آج کا ہمارا یہ ماہانہ پروگرام 5 مئی کو جمعے کا دن، یہ پہلا جو جمعہ ہے وہ اس مئی کی 5 تاریخ کو آ گیا ہے، تو انشاءاللہ حضرت کا کچھ تذکرہ ہوا، کچھ حضرت کی اگر مناسب سمجھیں گے تو حضرت قبلہ خواجہ صاحب کا تذکرہ فرمائیں گے اور اس حوالہ سے ختم نبوت کے عنوان سے بھی ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، تکبیر